ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کاف میں وہ جو بچے کی بات ہے کہ وہ یتیم بچوں کی ایک خزانہ تھا جو مدفون تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ دیوار کو جب اٹھایا اشارے سے تو نیچے مدفون خزانے میں کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے علوم، وہ جو چھپا چھپا کے رکھتے تھے، وہ کتاب شریعت کا علم تھا، وہ کوئی ہیرے جواہرات کا مٹکا نہیں تھا جس کی اللہ حفاظت کر رہے تھے، وہ دین شرعی تھا، کیونکہ اس یتیم بچوں کا باپ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں جو اچھا مومن ہوتا ہے نا، سارے اچھے مومن، اچھے درجے کے مومن اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں. بس اچھا مومن بننے کی کوشش کرو، اللہ کی دوستی کے حقدار بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کی، اس کی حدوں کو جو ہے اس کا خیال رکھو گے تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے. تو وہ امانت میں خیانت کرتے تھے اہل یہود جو تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بھی 3 نشانیاں بتائی ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ اس کی تو نشانیاں بتاتے ہیں نا. منافق کون ہوتا ہے؟ اچھا، منافق وہ ہوتا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو اور وہ مسلمان ہو. منافق پہلے تو یہ دیکھیں کہ کون ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے پاس کلمہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کیا فراڈیاں لگاتا ہے. اس طرح تو ہم جانتے بوجھتے یا انجانے میں تقریباً سارے ہی منافق ہیں. تو پھر جس کے اندر جتنی اس کی قربت موجود ہے نا، میں اپنے بارے میں جانتی ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، جو میچنگ ہماری منافقوں کی نشانیوں کے ساتھ ہوتی ہیں نا، اس قدر میرے اندر اور آپ کے اندر منافقت موجود ہے. اور اس وجہ سے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو جان کے ان چیزوں سے جان چھڑانی ہے کہ کہیں صحابہ تو اپنے گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل آتے تھے. اس چیز کا غم ان کو کھا جاتا تھا جب وہ یہ سوچتے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہائے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. حضرت حنظلہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی طرح سے باہر نکلے روتے ہوئے. پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا. کیوں، تم کیا محسوس کرتے ہو؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں ابو بکر صدیق کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول یہ پیک پہ ہوتا ہے کہ کوئی انتہا ہی نہیں، اور جیسے میں اپنے گھر والوں کے اندر جاتا ہوں تو میں اس میں کام دھندے میں گھر والوں کی باتوں میں لگتا ہوں تو میرا ایمان کم ہو جاتا ہے. ہائے میں تو منافق ہو گیا، میرا تو بس کباڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، چلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں. اب وہ جا کے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، پیارے نبی ہم منافق ہو گئے، ہم مارے گئے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. کیا ہوا کیا ہوا؟ یہی کہ آپ کے پاس جب ہم قرآن حدیث سنتے ہیں، اس دائرے میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان اتنے ہائی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم ایسے پھیکے روکھے، ہمارے ایسے لیول ہو جاتے ہیں، ہم تو منافق ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اگر تم اسی کیفیت میں رہو جو قرآن کے حلقے میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے ایمان کی، اسی طرح تم گھروں میں بازاروں میں پھرو تو فرشتے آ کے تمہارے بستروں کے اندر، بازاروں اور گلیوں میں تم سے سلام کریں ہاتھوں کے ساتھ. لیکن ایسا ممکن نہیں. تب وہ اور ہم اپنے آپ کو جانتے ہوئے کہ منافقانہ روش ہے میری، دوگلا پن ہے، میں دھوکہ دیتی ہوں لوگوں کو، اپنے آپ کو، جیسا دیس ویسا بھیس، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. گانے بھی سن لیتے ہیں، مستیاں بھی کر لیتے ہیں، چگلیاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسی مجلسوں میں اب ہمارے ایمان کے لیول دیکھیں. چھوڑ دیں ڈرامے دیکھنے، ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو جب خیانت کے وہ مرتکب ہوتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر نشانیاں بیان کر دی منافق کی، جو کہ مسلمان ہوتا ہے. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے
یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں. درانی جٹھانی ہے ہی جھوٹی منافق. وہ میری ساس جو ہے اس میں تو سارا کچھ ہی پایا جاتا ہے, وہ تو پکی منافق ہے. نا نا نا, یہ اس لیے نہیں بتایا گیا. اور نہ ہی منافقوں کو کوئی دیکھ سکتا ہے دل میں جھانک کے. جو اوپن ہو گئی بات, سامنے آ گئی, کردار واضح ہو گئے, وہ تو ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں. تم آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. قو انفسکم, بچاؤ اپنی نفس کو, اپنی ذات کو. وَأَهْلَكُمْ نَارًا. جی نہیں, کیونکہ وہ اوپن ہے, وہ اوپن ہے, وہ غیبت چگلی نہیں ہوگی. جو سرے بازار چوراہے میں آ کے اپنا آپ سارا کچھ ننگا کر دیتی ہیں, جو اپنی یعنی اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں, اس کے بارے میں ہم بیٹھ کے بات کریں نا تو وہ غیبت و چگلی نہیں ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ میں اپنے آپ کو دیکھوں گی کہ میں کتنی جھوٹی ہوں. ویسے ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہی کیوں. جھوٹ بچوں سے بھی نہیں بولنا, جھوٹے وعدے اپنی ہمسائی سے بھی نہیں کرنے. کیا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ کہہ کہ بھی ہم اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, حالانکہ نیت اگر جھوٹ بولنے کی ہے نا تو یہ بھی غلط ہے. ہاں, پھر جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی. سب سے پہلے تو وہ وعدہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ یہ میرے سے نہیں ہوگا. میں تو جو میری من مرضی ہے وہی کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے, مجھے نہیں, میں نے نہیں کرنا, میں تو نہیں کر سکتی. آج کے دور میں پاگل ہوں میں یہ کام کروں, میں ان کے ساتھ کیسے میچنگ کر سکتی ہوں. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کلمہ تمہارا خراب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, سنت ہے, خوشی میں کیسے تھے, غم میں کیسے تھے, دشمنی میں کیسے تھے, جواب دینے میں کیسے تھے, صبر میں کیسے تھے, ہاں مشن, اس مشن میں وہ کیسے تھے. نہیں, یہ تو بس مولویوں کا کام ہے, وہ کریں, گالیاں کھانی ہیں وہی کھائیں, ہم تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تبلیغ کرنا, دعوت دینا, قرآن کی طرف بلانا, اللہ کی طرف بلانا, کلمے کی طرف پکار لگانا. خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کسی مسئلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے, اخلاق میں کیسے تھے, تنہائی میں کیسے تھے, اپنے دوست احباب کے اندر کیسے تھے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم بدعات سے بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے پھر کیا ہوگا, ہم صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے ہیں. بدعت کیا ہوتی ہے, دین کے اندر کوئی نئی چیز, یاد رکھیں, دنیا میں نہیں, دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کر کے خود ساختہ, جس کا کوئی پیچھے نشان نہیں موجود ہے, اس پہ عمل کرنا. مثلاً یاسین شریف پڑھانا, اس کے لیے سب کو دعوت دینا, اس میں کوئی برائی ہے؟ یاسین ہی تو پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک ہی تو پڑھنے کے لیے بلایا ہے, 21 یا 71 دفعہ ہی تو پڑھنی ہے, 313 دفعہ ہی تو ورد کرنا ہے. اللہ کا ہی تو ہم نے وہ مجلس کرنی ہے, اس میں کون سی برائی ہے, اس میں کون سا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہی تو بدعت ہے, کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے جو چیز, اور صحابہ اکرام نے کبھی کی نہیں ہے, سلف صالحین کے زمانے میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہے. اور پھر جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی سٹیمپ لگی ہوگی, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہوگا وہ ہم کریں گے تو وہ پاس ہوگا, سگنیچر ہو کے ہمارے اعمال میں جائے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں پاس ہونا.
یہ کینٹ میں آپ انٹر ہو سکتے ہو؟ کون انٹر ہو سکتا ہے؟ کینٹ پاس. اسی سے جنت کو دیکھ لیں. جس کام جس عمل کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہوگی وہ عمل پاس ہوگا، ورنہ انٹری کوئی نہیں. کھاتے میں سب ردی کی ٹوکری میں سب جلا کے اس کو اڑا دیا جائے گا، راکھ بنا دیا جائے گا، بندے کے لیے حسرت بنا دیا جائے گا وہ سارا عمل جو اس نے اللہ کی مجلسیں لگائی ہیں، جو اس نے یاسین شریف کے ورد کیے ہیں، وہ جو اس نے آیت کریم میں پڑھا کے لوگوں کو بلا کے تسبیح نماز کے مجلسیں کرا کے اس نے بدعات کے اندر لوگوں کو پھنسایا. اس کے اندر پھر دیکھیں تیسرا ہے جس کو ویسے کہتے ہیں تیجا، پھر اس کے بعد 7واں ہے، پھر 10واں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 40واں ہے. یہ سب کیا ہے؟ پھر جمعرات شریف ہے، پھر 11ویں شریف ہے، پھر سال کے بعد صرف ایک رسم ان کو یاد کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے. یہ سب بدعات ہیں. بدعات نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اگر یہ بدعات نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کو ثابت کرو. کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ یہ پتہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ بہت ضروری ہے اس کو پورا رکھنا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا. کسی کو شرک نہیں کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شرک نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اس کی کرسی کے ساتھ کسی کی کرسی نہیں لگانی کہ اللہ کی ماننی ہے میں مانتی ہوں. شوہر کی بھی تو ماننی ہے نا. وہ کہتے ہیں آئی بروز بناؤ، وہ کہتا ہے چڑیل لگ رہی ہو، جاؤ پارلر ہو کے آؤ، ان کو مڈواؤ. یہ کیا تم اپنی شکل تم نے خراب کی ہوئی ہے. تو یہ تم اگر اس کی مانو گے تو اللہ کے ساتھ اس کی کرسی لگا لی، شرک ہو گیا. مجھے نہیں پردہ پسند. یہ اگر شوہر کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا شوہر کسی کو ملے، مجھے نہیں پردہ پسند، مجھے نہیں آئی بروز کے یہ گھنے جنگل تمہاری پسند، ادھر سے صرف کاٹ سکتے ہو، ادھر سے بناؤ نا، ادھر سے کیوں نہیں بنایا؟ چلو آؤ میں بنا دیتی ہوں. یہ صرف اتنی سی جو سامنے ہے نا، یہ پیچھے پیاری بیٹی میری بیٹی ہے، اس کو اجازت ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا ہٹا دے بالوں کو. مجھے نہیں پسند یہ تمہارے ساتھ، مجھے کھلے بال. خبردار تم نے بال سکارف کر کے تم گئی. اچھی بلی بیٹیاں یہاں سے بھیجتے ہیں پردے سکھا کے پڑھا کے، آگے شوہر اس طرح کے ملتے ہیں وہ سارا کچھ اتروا کے وہ پھینکتے ہیں. تو شوہر کو کیا کر دیا؟ اللہ کے ساتھ شرک اس کا ہو گیا. پھر رسم و رواج کا مان لیا. اللہ نے کہا ہے کہ ایسے نہ کرو، لیکن رسم و رواج، لوگ، ہماری مجبوریاں یہ کہتی ہیں، ہماری رسمیں ہم سے یہ کرواتی ہیں، تو پھر وہ بھی شرک بن گیا ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کلمہ طیبہ سب سے پہلے تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا وعدہ جو میں بات کر رہی ہوں نا، وعدے کے اندر آ رہا ہے کلمہ طیبہ. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا پڑھتی جا رہی ہیں، یہ وعدہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا وعدہ ہے نا جو کلمہ طیبہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر کسی کا 1 to 1 اللہ سے بھی وعدہ اور بندوں سے وعدہ، اس میں بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ منافق کی نشانی ہے. پھر وہی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. قرآن اور حدیث مجھ سے مخاطب ہے. جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. خیانت کس میں ہوتی ہے؟ مشورے میں، راز میں. میری یہ بات کسی کو نہ بتانا، وہ امانت ہے. مشورہ لینے کوئی آ گیا ہے، مجھے یہ مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ امانت ہے. اور خاص طور پہ کوئی یہ کہہ دے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، پھر وہ آپ کو بتاتا ہے، تو وہ تمہارے پاس امانت ہے. اس کے علاوہ مال ہے، اسباب ہے، کچھ بھی. ٹھیک ہے. میرے بچے اللہ کی امانت ہے، اس میں کیسے خیانت کروں؟ ہم کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل آپ کے مین پہ جو بینک ہے نا، کس طرف ہے وہ مارکیٹ ایریا، بینک کے بالکل اپوزٹ تھوڑا سا پاس جو ہے نا، ہماری فیملی میں ایک جوان لڑکے کی ڈیتھ ہوئی ہے، آگ سے جلا ہے. وہ ریلیٹیو ہیں ہمارے. جی انا للہ، دو ماہ ہوئے ہیں ادھر. انا للہ و انا الیہ راجعون.
وہ ماں جو بیٹھی ہوئی ہے نا خالی، ٹھیک ہے، جس کے بیٹے کی 2 مہینے ہوئے ہیں شادی کو، اور وہ جل کے 15 دن کے اندر اندر، 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر اس کی ڈیڈ باڈی آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی آگ سے اور آخرت کی آگ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب پیاروں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری نسلوں تک کو اللہ محفوظ رکھے، جل کے مرنے سے اللہ بچائے. اور جب ہم عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں تو اللہ جہنم کی آگ سے بھی مجھے اور آپ کو، ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے، خیانت. بچے امانت ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ان کی حفاظت کرنی ہے، اور جب وہ مانگنے والا مانگے گا واپس تو ہم نے لوٹا دینا. کسی کی امانت ہوتی ہے، جب وہ مانگتا ہے، کوئی رکھوا کے جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے میں نے نہیں تمہیں دینی، چلو جاؤ تم. وہ تو کہے گا کہ یہ میں نے تمہارے پاس صرف تھوڑے ٹائم کے لیے رکھوایا تھا. تو وہ بھی امانت اس کے اندر آ گئی، اس میں بھی کوئی خیانت نہ ہو. اچھے طریقے سے پوری نیت کے ساتھ اپنے بچوں کو اللہ کی بات بتائیں، قرآن کا درس دیں، حدیث آگے فارورڈ کریں، ان کو بتائیں، ذکر کریں، ڈائننگ پہ بیٹھیں، وقت نکالیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ امانتیں ہیں. اور اس میں دین کی تعلیم صرف ان کو نہ دیکھ کے میں اللہ کے ساتھ خیانت کر رہی ہوں. دنیا جہاں کی میں ڈگریاں اس کو لے کے دوں، کروڑوں روپیہ میں اس کو باہر لگانے پر، باہر بھیجنے پر، اس کو سیٹ کرنے پر، ڈگریز کے لیے میں لگا دوں، صرف ایک قرآن اور حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑھائی جا سکی مجھ سے. اللہ مجھ سمیت ہم سب کو معاف کرے. تو یہ ہو گئی منافق کی نشانیاں. امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی اس کی معافی نہیں ہوتی. کوئی شہید ہو جاتا ہے نا، تو اس نے اگر خیانت کی ہوئی ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے امانت میں خیانت، کہ شہادت اللہ کی راہ میں گردن کٹا کے بھی اس کی یہ معافی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف روانہ ہوئے. جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر آ کے لگا جس نے اسے قتل کر دیا. لوگوں نے کہا اس سے جنت مبارک ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی، جو ابھی تقسیم ہی نہیں ہوئی تھی، اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے. شہید تو وہ ہوا لیکن خیانت کے ساتھ. اب اس میں ایک مسئلہ ہے، شہادت سے اس کے گناہ کے معاف نہ ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق ہیں. لوگوں کے حقوق تھے نا. اب باقی جو مجاہدین تھے، مال غنیمت سب کے لیے تھا. ادھر آ جائیں صوفے پہ، بیٹا آپ ادھر ہو جائیں، وہ آنٹی کو ادھر بٹھائیں. ہاں، تو مال غنیمت سب میں تقسیم ہونا تھا، تو سب کا حق اس نے مارا. یہ حقوق العباد ہیں. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے. ٹھیک ہے، قرض کے. البتہ ایک حدیث میں یہ خوشخبری موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے اموال لے اور ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اس نے قرض اٹھایا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے اس کو واپس کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو ادا کر دے گا. اگر وہ ادا کیے بغیر فوت ہو گیا ہے، اس کا ارادہ تھا میں نے ادا کرنا ہے لیکن وہ فوت ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد بھی نہیں اس کی قرض کو ادا کرتی تو وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو شخص جو ہے وہ اس نیت سے کسی کے قرض کے پیسے لیتا ہے کہ ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر تلف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کر دے گا. تو یعنی یہ نیت جو ہے یہ وہ چیز ہے جو میں اور آپ ایک دوسرے کے دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ عمل کا، نیت پر ہے. اور نیت کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور سمجھا دوں. نیت جو ہے میری یہ ہے کہ میں نے پردہ نہیں اتارنا. اچھا چلیں اس کو چھوڑیں، پردے کے پیچھے ہی میں آج پڑ گئی ہوں. میں نے مہندی کی رسم نہیں کرنی، میری نیت یہ ہے.
ٹھیک ہے. گھر والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں ایک سائڈ پہ ہوں, باقی 6-10 افراد دوسری سائڈ پہ, کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ مہندی کی رسم. اب میں قرآن و حدیث سے جڑ کے میرا ان پہ کوئی اختیار نہیں چل رہا, میں ان کو پورا ٹل لگا کے میں نے کہا ہے کہ نہیں کرنی, لیکن کوئی نہیں مان رہا. میری نیت کون جان رہا ہے؟ اللہ جان رہا ہے. اب میرے منع کرنے کے باوجود اگر اسی شادی میں مہندی کی رسم ہو رہی ہے تو اس کا میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی ذات پہ اس سے بڑھ کے کوئی بوجھ نہیں ڈالتا, لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو کچھ محفوظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا. کس طرح حشر کے دن آئیں گے افراد, میں اور آپ ہیں, میں اور آپ ہیں کہ کوئی تھرڈ پرسن کوئی ایبسنٹ ہے جو میں اس کا ذکر کر رہی ہوں. کون آئے گا اللہ کے سامنے فردن فردن, اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اور آپ نے جواب دینا ہے 5 سوالوں کا. میڈم یہ پوائنٹ ذرا ریپیٹ کر دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ مہندی کی رسم فرض کریں اگر ایک کی نیت ہے کہ نہیں کرنی, لیکن گھر والے سارے نہیں, ہم نے تو اپنے شوق پورے کرنے ہیں, کرنی ہی ہے, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا, کس پہ گناہ ہوگا اور کون کی بوجھ ان پہ ہے جو نہیں مانے, جو جس نے سٹینڈ لیا ہے نا اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق جمے ہیں, برائی کو برا کہا ہے, اس کو اس کے لیے کوشش کی ہے, آواز نکالی ہے, اور دل کے اندر بڑی طلب ہے کہ کاش یہ سب لوگ بھی مان جائیں, کاش یہ فضول رسم ہمارے اندر سے ختم ہو جائے, یہ بدعت ہے, کاش اس گناہ سے ہم, اس پیسے کے ضیاع سے ہم بچ جائیں. تو پھر اس کو جس کے دل کے اندر یہ چاہت ہے نا وہ بالکل فارغ ہے, اور اللہ ان کو بھی باقیوں کو بھی ہدایت دے, وہ پھر ان کے ذمے وہ سارا کھاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بڑے مسائل آتے ہیں, پارٹیشن کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, بیڑا غرق کرنا ہے پوری تیاری کا, فنکشن خراب کرنا ہے, پارٹیشن کر کے مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف, اس طرح تو مزہ ہی نہیں آنا. اچھا لو جی اور سنو, میوزک نہیں چلنا ہے تو ٹائم کیسے گزرے گا, تو مزہ کیسے ہوگا, تو فن کیسے ہوگا, چلو جی ایک تو میوزک ہی کوئی نہیں اور دوسرا مرد ادھر بیٹھے ہیں عورتیں ادھر بیٹھے ہیں, لو یہ بھی کوئی شادی ہے. پھر عورتیں وہ جو سیکولر سسٹم میں پڑی ہوئی ہوں گی نا وہ آ کے پتہ کیا کریں گی, یا وہ مرد ہی اٹھ آ کے نا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں, 2 منٹ نہیں صبر, 2 منٹ نہیں ان سے صبر ہو سکا, اور چھوڑ دیں. ایسے کپل جو ان چیزوں کو نہیں مانتے نا, یہ سارا کچھ یعنی یہ سسٹم تعلیم بہت اوپر تک بات جاتی ہے, پیچھے تک. دلہن کے دولہا گود میں بیٹھے ہوئے, اب تو پپیاں جپیاں بھی شروع ہو گئی, اللہ توبہ استغفر اللہ. اور رہی صحیح کسر جو ہے نا وہ تیرے بن نے پوری کر دی. ٹھیک ہے, کمروں کے اندر گھسے ہوئے, اندر کیا ہو رہا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, تمہیں کیا لگے, وہ اندر گھسے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کرنے لگے ہیں کہ نہیں کرنے لگے کچھ. قسم سے یہ ڈرامے کا یہ ٹاپک ہے, استغفر اللہ. میں کہوں یا اللہ یہ ہماری نوجوان نسل کو کیا دکھا رہے ہیں, نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے, اس کا رزلٹ سارا کچھ چل ٹرینڈ سمجھ نہیں آیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں یہ بوجھ کس پہ ہے. کمرے سے جا کے کر لو جو کرنا. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو فوٹو شوٹ ہے نا, یہ فوٹوگرافر جو آج کل آئے ہوئے ہیں وہ پوز بنوا, ادھر ہی شروع ہو جاتے پوز بنوائیں, چلو بے شرمی بے حیائی اور فحاشی, اور اس کی سینس ختم ہو چکی ہے نا. اصل رونا یہ ہے کہ سینس ختم ہو گئی ہے, بے حیائی کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جا رہا. سینیٹری پیڈز ہیں, سینیٹری پیڈز ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹی وی پہ جب یہ شروع میں چلا تھا تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا تھا, وہ آواز ہی بند کر دیتے تھے یا چینل چینج کر دیتے تھے. آج وہ ایڈ چل رہے ہیں, 3 پورشن پڑے ہوئے اوپر سیاہیاں لوگوں کو گرا کے, سینس ختم ہو گئی ہے شرم و حیا کی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیا نہیں نہ رہی جو چاہے جا کے کرو. اور پھر اس بات کو حدیث کو الٹا لے کے یونیورسٹی کا ایک کپل تھا,
اس نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں رہی تو جو چاہو مرضی کرو جا کے, تو یہ لیں پھر دین کو غلط راستے میں بیان کیا جا رہا ہے. یعنی کہ شرم و حیا ختم ہونے میں پھر کیا ہوتا ہے, کرونا آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ڈینگی آتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب بھیجتے ہیں. جی ابھی گفٹ یونیورسٹی کا بچوں کا ٹرپ گیا ہوا تھا, ہماری لڑکے لڑکیاں سب اکٹھے گئے ہوئے ایک ہی بس میں, اکٹھے بٹھا کے, وہ ٹیچرز بھی ساتھ ہیں, وہ بچوں کو بس یہ وہی نا سسٹم ہے, وہ چیز ختم ہو گئی بھی ہے. اس چیز کو مطلب برائی کو اتنا, وہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی نگرانی میں برائی کروا رہے ہیں. نہیں تو یونیورسٹیوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے یہ. اچھا یہ اب حکومتی لیول کی باتیں ہیں, اس کو بھی ادھر رہنے دیں, آگے چلیں, ٹھیک ہے. آگے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اگر شہید ہونے والے کا ارادہ ادائیگی کا تھا, اگر اس کے وارث ادا نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ادا کر دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ خیانت کرنے والا کا ارادہ تو دل سے ارادہ اس کی خیانت کا تھا. امانت میں لوگوں سے لی ہوئی امانتیں بھی شامل ہیں, عہدے بھی شامل ہیں, منصب کی تقسیم بھی شامل ہے. جب ذمہ دار شخص کو معلوم ہو کہ فلاں صاحب اس منصب کا اہل ہی نہیں ہے, جیسے آج ہمارے یہ بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ جو منصب کے اہل نہیں, تو پھر بھی اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے یا خاندانی یا کسی دنیا کے مقصد کے لیے یا کوٹا سسٹم کی وجہ سے اہل ایبل لوگوں کو چھوڑ کر بالکل نااہل شخص کو وہی منصب دے دیا جائے, تو یہ بہت بڑی خیانت ہے جو کہ ہمارے سسٹم میں موجود ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سفارشی بھرتی. وہ تو آج ہر طبقے میں, ہمارے ہر ادارے میں موجود ہے. جو اس کا منصب کے لیے بالکل نااہل شخص ہے, اسی کو وہ منصب دے دیا جائے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. تو اہل اولو الامر جو ہے نا, ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں, آیت نمبر 59 کی طرف آپ آئیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو, چاہے وہ فوج کے ہوں, آیت کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. ہاں, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس کو مخاطب اللہ نے کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو, مسلمانوں کو پکار لگائی ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. ہاں کون؟ میں اور آپ, ہر مسلمان. اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, و اطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا وقت کے نبی کی. ٹھیک ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ہر امت, میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ٹائپ ہیں امت کی. کیا ہے آپ بتا دیں؟ امت مشکل ہے, امت اجابت, ہاں ہاں, اور امت دعوت. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہیں, اس میں اور آپ شامل ہیں. اور امت دعوت کون سی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ساری دنیا کے اینڈ قیامت کی دیوار تک پیدا ہونے والا انسان, ابھی بھی عیسائی, یہودی, مشرک جتنے بھی ہیں سب امت دعوت ہیں. کیوں؟ یہ قرآن پاک سب کے لیے اترا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بندے تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. اور دوسری بات یہ کہ جنات کے اندر کوئی نبی نہیں, اور جنات کی طرف یہ علم سننے کے بعد پہنچا. انہوں نے انسان سے سنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اور اس کی آگے جو ہے جو آ کے دعوت کی, تبلیغ کی, ٹھیک ہے, اپنے اپنے گروپس میں جا کے. اس لیے سورہ الرحمن کے اندر آپ کو بار بار آتا ہے نا یہ, ہاں, اے جنو انس, تو جنوں کی جنت الگ ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں, وہ کتنی پیاری آج میری ایک بہن آئی ہے نا, اتنی چھوٹی سی کیوٹ سی بچی لگ رہی ہے مجھے, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کویسچن کر رہی ہیں. جنات ہمیں نظر آئیں گے لیکن وہ ہاؤ ہاؤ والے نہیں ہوں گے, وہ پیارے نیک بزرگ جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی جنت الگ, اور ہماری جنت انسانوں کی جو ہے وہ علیحدہ ہوگی. اور فرمان یہ سارا آیا کس کے لیے؟ جنوں انس دونوں کے لیے. اللہ نے مخاطب دونوں کو کیا. تو مجھے آپ کو
ہاں یہاں اور کون کون سی مخلوقات ہیں؟ فرشتے، نورانی فرشتے جو صرف قرآن حدیث سننے کے لیے یہاں موجود ہیں، جو میری آپ کے لیے کروڑوں دعائیں کر رہے ہیں، اتنی کر چکے ہیں کہ کلاس ختم ہونے والی ہے. اتنی اللہ سے دعائیں انہوں نے میرے اور آپ کے لیے کی ہیں جس کے بارے میں ہمیں ایک لمحے کی جو ہے نا، یہاں پہ تو ایک پاؤں بھی رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہے خالی جو ہو، اتنے اس جگہ پہ اور اسی چھت کے اوپر عرش تک سارا یہی سسٹم ہے. اور سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ان سے جو وعدے کیے ہیں نا جنت کے وہ پورے کر دے. اللہ ان سے جو جہنم سے بچانے کی، آزادی کے جو وعدے کیے ہیں اللہ وہ پورے کر دے. اللہ ان کو آخرت کے دنیا کے دھکوں سے بچا کے رکھ. اللہ ان سے جو وعدے کیے ہیں، جس چیز کے لیے یہ بیٹھے ہیں، اللہ وہ ان کو عطا کر دے. اور ان کو آخرت میں قیامت والے دن، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی سے بچا کے رکھنا. یہ ان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ میں نے تھوڑی سے نا پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو اپنے چینل پہ لگا دوں. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فرشتے انسانوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے حق میں قبول کرے. اور حکم مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور تیسری چیز آپ نے غور کرنی ہے، اسی آیت میں پہلے اطیعو کا لفظ ہے، پھر دوسری دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطیعو کا لفظ ہے، تیسری دفعہ جہاں پر آیا نا اولی الامر، اس کے ساتھ اطیع کا لفظ نہیں ہے. تو پہلے دو جو ہیں وہ تو ہیں انکنڈیشنل اطاعت. کوئی کیوں، کب، کیسے، کس طرح، وہ اطاعت میں نہیں ہوگی. ایسے حکم آیا ایسے ہی مجھے اور آپ کو ماننا ہے. لیکن اول الامر جو ہے نا، اول الامر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ان کی کچھ شرائط ہوں گی. یہ شرط کون سی ہے؟ ہلکی پھلکی، یہ سمجھ لیجئے ہر خیر کے اور بھلائی کے حکم تک، جب تک وہ خیر اور بھلائی کا حکم دیتے رہے ان کی ہم نے بات ماننی ہے. لیکن جیسے ہی وہ شریعت کے خلاف، اللہ کے خلاف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم دیں کسی پوسٹ پہ بیٹھ کے، تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا. فرمایا، اور اس سے پھر تیسری بات یہ بھی نکلتی ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب حکم ہے. کتنے بھی نبی ہوں، کسی نے بھی کوئی خواب دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں حکم دیا ہو، وہ شریعت بن جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام بھی ہوں، اگر خواب میں کچھ چیز دیکھتے ہیں تو وہ شریعت کا درجہ نہیں رکھتی، کبھی نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اول الامر میں سب سے اوپر پہلے وہ ہوں گے. اب اس کی ڈیفینیشن ہم نے انشاءاللہ دیکھنی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم جھگڑا پکڑو، یعنی پھر اس کس سے مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے پاکستانیوں، اگر کسی کام میں تم آپس میں جھگڑنا شروع کر دو، فی شیئن، کسی بات میں، فَرُدُّوهُ، پس اس کو موڑ دو، اس کو لے جاؤ، اس کو ٹرن کر کے لے جاؤ اللہ، اللہ کی طرف، ورسولی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث کی طرف. ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم ایمان والے، ایمان رکھنے والے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت ہی اچھا انجام اس کا ہوگا. یعنی انجام کے حساب سے یہ بہت بہتر عمل ہوگا اگر تم کرو گے. دنیا کی ٹھوکریں بھی نہیں تمہیں کھانی پڑیں گی، دنیا کی ضلالت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور آخرت کی ضلالت اور آخرت کی ٹھوکروں سے بھی تم بچ جاؤ گے. اگر تم کسی تنازع کے اندر، یعنی کوئی ٹائی میٹر ہے، what is right what is wrong، آج تو میں اور آپ میرا حال ہے مہینہ ہو گیا اسی بات میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ پلمبر صاحب ہیں، کس کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، مرزا پلمبر. اس کا حق اور باطل چل رہا تھا، ابھی وہ مارکا ختم نہیں ہوا. تو اس کے ساتھ ہی اور کئی اندر میدان میں یہ ہمارے ملک کے حالات کود پڑے ہیں. کیا صحیح ہے، کون غلط ہے، کیا کریں، کس طرف جائیں. وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو،
نہیں یہ بھی غلط کہہ رہا ہے، یہ بھی غلط کہہ رہا ہے، فتنوں کے دور میں. تو اس میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ حدیث کی طرف جانا ہے. پہلے اللہ کے فرمان کو شریعت کے اندر سے دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن پاک کے اندر کیا احکامات دیے ہیں. پھر اگر وہاں سے نہیں ملتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لے کے جایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کوئی چیز موجود ہے جس سے میرا یہ مسئلہ سالو ہو جائے. فرض کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ مسئلہ نہیں تھا اور ہمیں حدیث میں نہیں ملتا، پھر اولو الامر کی طرف جایا جائے گا. بس ختم ہو رہی ہے کلاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اور یوم آخرت پہ تم جو ہے تمہارا عقیدہ ہے. یوم آخرت کیا ہے؟ حساب کتاب کا دن. جس طرف پلٹ کے میں نے اور آپ نے ابھی کہا، علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کو جا کے حساب دینا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ نامہ اعمال جو ہے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، میری اور آپ کی کتاب وہ سب کی ہونی ہے. اس کے بعد اللہ جس کو چاہیں چھوڑ دیں، جس کو چاہیں پکڑ لیں. یہ بتاؤ تم نے اس وقت سکارف کیوں اتار دیا تھا؟ بس. اچھا تم نے اس وقت یعنی ایسی چیز جس کو میں نے اور آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ اس پہ سوال ہو سکتا. یہ چھوڑ دیں کہ تم نے شریعت کیوں نہیں نافذ کی، تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزے کیوں چھوڑے. چلو ٹھیک ہے مجھے تم حساب دے دو، کچھ نہیں میں پوچھتا، کچھ نہیں تم نے کیا کوئی بات نہیں، آنکھ کا حساب دے دو، چلو اس کا حساب دو، چھٹی. پھر پھنس گیا بندہ. جس کا حساب کھل گیا وہ جہنم میں جا کے رہے گا. اور یہ جو کتاب نامہ اعمال ہے نا، یہ سب کا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اتنے میں بیڑا غرق ادھر انسان کا ہو جانا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. بہت کچھ وہاں پر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے جلدی نہیں ہے بالکل بھی. یہ اتنے پیارے جو پوائنٹس ہیں، اتنی خوبصورت یہ جو آیات ہیں، اور اس کے بعد جو اتنا خوبصورت آگے بشارت ہے، اس کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو لے کے چلیں گے. اس آیت کی رکوع تک جو آیت نمبر 59 ہے، اگلی کلاس میں جو ہے انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہوگا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور آئیں. جو آج حاضر ہیں انشاءاللہ چھٹی نہ کریں، اپنا ایمان بچائیں. ان فتنوں کے دور کے اندر اگر آپ 2 گھنٹے کے لیے نکل آتے ہیں تو آپ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں. انشاءاللہ اس کے درجے جتنا فتنوں کا دور زیادہ ہوگا اتنا ہی ان چیزوں کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.